نہیں ہے دال میں کچھ کالا نہیں ہے، سارے کا سارا کالا ہے. بنیادی ایجنڈا وہی ہے کہ ہم ابو بچانے نکلے ہیں، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے. اصل ایجنڈا وہی ہے، اپنا آپ اور اپنے اپنے ابو. اب دھاندلی کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ چیز، گلگت بلتستان کا پہلے الیکشن میں آپ کے سامنے چلتے چلتے تھوڑا سے رکھ دوں. 2009 کے اندر پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے اندر الیکشن ہوا تو جناب 24 میں سے 20 سیٹیں پیپلز پارٹی نے جیتی تھیں. 24 میں سے 20 سیٹیں. وہ الیکشن جو ہے وہ صاف ستھرا اور شفاف تھا. 2015 کے اندر نون لیگ کے دور کے اندر گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا. 24 میں سے 16 سیٹیں نون لیگ نے جیتی تھیں. وہ الیکشن شفاف تھا. ہمارے دور کے اندر الیکشن ہوتا ہے، ہم 24 میں سے صرف 10 سیٹیں جیت پاتے ہیں. ہمارا والا الیکشن جناب وہ دھاندلی زدہ کے انہوں نے شور مچانے کی کوشش کی لیکن پھر ناکام اور نامراد ہوئے اور پھر یہ چپ ہو گئے. یہ تو میں نے تھوڑا سا پکچر رکھ دی آپ کے سامنے گلگت بلتستان کی. اب آتے ہیں 2013 کا اور 2018 کا الیکشن. 2013 کا الیکشن ہوا تو تقریباً 410 جو ہے وہ ریٹ پٹیشنز الیکشن کمیشن کے اندر آئیں. ریٹ پٹیشنز جو ہے وہ بنیادی طور پہ کرائٹیریا ہوتی ہیں کہ جو آپ کے کینڈیڈیٹس تھے ان کا کتنا اعتماد اس الیکشن کے اوپر تھا، کتنا نہیں تھا. ادھر سے اب یہ ایک یارڈ سٹک سمجھ لیں آپ. 410 ریٹ پٹیشنز آئیں آپ کے 2013 کے الیکشن میں، اور 2018 کے الیکشن کے اندر صرف 299 ریٹ پٹیشنز آئیں. 299. ان 299 کے اندر صرف 95 تھیں آپ کی قومی اسمبلی کے حوالے سے. صرف 95 ریٹ پٹیشنز. ان 95 ریٹ پٹیشنز میں سے آپ کی 45 صرف پنجاب کے حوالے سے تھیں. 45 صرف پنجاب کے حوالے سے تھیں. اور ان 45 میں سے صرف 15 کے قریب آپ کی اپوزیشن اور نون لیگ کی طرف سے تھی. 15 کے قریب. اب میں پوری پاکستانی قوم سے پوچھوں گا کہ صرف 15 ریٹ پٹیشنز آپ کی قومی اسمبلی کی نون لیگ کی طرف سے، کیونکہ نون لیگ بنیادی طور پہ گجرانوالہ ڈویژن، لاہور ڈویژن کی پارٹی ہے. نہ وہ کے پی کے کی رہی، نہ وہ بلوچستان کی رہی، نہ وہ سندھ کی رہی، نہ وہ جنوبی پنجاب کی رہی، نہ وہ شمالی پنجاب کی رہی. صرف 2 ڈویژن، اندرون پنجاب کے صرف 2 ڈویژن. ان 2 ڈویژنوں میں سے اور پورے پنجاب میں سے صرف 15 ریٹ پٹیشنز آئیں. ان 15 ریٹ پٹیشن جو اپوزیشن کی بھی ساتھ تھیں، باقی آزاد امیدواروں کی تھی، اور تقریباً 13-14 کے قریب جو ہے وہ پی ٹی آئی کی تھیں. اب ان 10 یا 11 جو نون لیگ کی اس 15 میں سے تھیں، کیا وہ ساری کی ساری ان کے حق میں بھی لکھ دی جائے تو کیا ان کی حکومت بن سکتی تھی جو اس وقت ٹرن آؤٹ ہے اسمبلی کے اندر؟ دوسری طرف آپ کی پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کی صرف 9 حلقہ جات میں جناب ریٹ پٹیشنز دائر کی. صرف 9 حلقہ جات میں 2018 کے الیکشن میں. میں پوری پاکستانی قوم سے پوچھوں گا کہ یہ 9 کی 9 اگر ان کے حق میں کر دی جائے، یہ جیت جائے، تو کیا پیپلز پارٹی کی حکومت بن سکتی تھی؟ اب سچویشن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اکتوبر 2020 کے اندر جو اپنا سٹیٹمنٹ اور اپنی رپورٹ جاری کی کہ ان 299 ٹوٹل قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، آزاد امیدوار، پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی کی طرف سے جو آئی، آپ کی اکتوبر تک 210 ریٹ پٹیشنز جو ہے نا وہ ایمیکیبلی جو ہے وہ ریزالو ہو چکی ہیں. یہ پوزیشن اور یہ سچویشن ہے آپ کی اس وقت 2013 کا الیکشن اور 2018 کا الیکشن کا. بڑا واضح فرق کہ اس الیکشن کے حوالے سے کتنی اپریہنشن، ریزرویشن اور ایگریشن تھا کینڈیڈیٹس کا اور پارٹیز کا، اور اس الیکشن کا کیا ہے. اب اس سے آگے ایک اور دلچسپ بات، آر ٹی ایس سسٹم سن کے کان پک گئے ہیں پچھلے 2.25 سالوں میں.
آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا جی، آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا جی 2018 25 جولائی کی رات، تب پی ٹی آئی کی تھی۔ آر ٹی ایس سسٹم ہے جی ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم الیکشن کمیشن کا۔ وہ سسٹم جہاں جہاں بیٹھا وہاں سے پی ٹی آئی ہاری ہے۔ بڑی دلچسپ بات، جہاں جہاں آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا وہاں سے پی ٹی آئی ہاری، اور جہاں سے ہاری 3,500 سے کم ووٹوں پہ، ان میں سے جہاں جہاں سسٹم بیٹھا، حلقہ این اے 73 سے خواجہ آصف صاحب جیت رہے ہیں عثمان ڈار صاحب کو 1406 ووٹوں سے ہرا کے، آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا جی۔ حلقہ این اے 74 نون لیگ کا علی زاہد جیت رہے جی، پی ٹی آئی کے جناب 3,382 ووٹوں سے کینڈیڈیٹ کو شکست دے کے آر ٹی ایس بیٹھ گیا جی۔ محسن شاہ نواز راجہ صاحب این اے 89 سے پی ٹی آئی کے عثمان احمد کو 2300 ووٹوں سے ہرا رہے ہیں جی، آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا جی ادھر۔ حلقہ این اے 91 سے نون لیگ کے ذوالفقار علی بھٹی صاحب 87 ووٹوں سے شکست دیتے ہیں، آر ٹی ایس سسٹم ادھر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ بات کی بات ہے کہ بعد میں ری کاؤنٹنگ میں عامر سلطان چیمہ صاحب جیت جاتے ہیں۔ حلقہ این اے 100 سے نون لیگ کے کیسر احمد شیخ صاحب جیتتے ہیں، پی ٹی آئی کے ذوالفقار شاہ صاحب 840 ووٹوں سے ہارتے ہیں، آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا ادھر۔ رانا ثناء اللہ صاحب پی ٹی آئی کے نثار احمد کو 2,238 ووٹوں سے شکست دیتے ہیں، آر ٹی ایس سسٹم ادھر بیٹھا ہوتا ہے۔ حلقہ این اے 151 سے نون لیگ کے امیدوار محمد خان ڈاہا پی ٹی آئی کے احمد یار حراج کو 1529 ووٹوں سے ہراتے ہیں، ادھر جناب آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ جاتا ہے۔ آر ٹی ایس سسٹم بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کے لیے نقصان دہ ہوا۔ پی ٹی آئی کی کم از کم 10 سے 15 سیٹیں جو ہے نا، جو ہم جیتے ہوئے تھے وہ ہم ہار گئے۔ تو ایک یہ پوزیشن آج آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی۔ تیسری چیز کہتے ہیں دھاندلی، کچھ پکچر میں نے آپ کے سامنے رکھی، اب دھاندلی کس نے کس کے خلاف کی یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ مولوی فضل الرحمان صاحب جو 5 6 7 سیٹیں رکھتے ہیں بلوچستان سے، مزیدار بات یہ ہے کہ بلوچستان کا حلقہ این اے 257 عبد الواسع صاحب الیکشن جیت رہے ہیں محمود خان اچکزئی کی پارٹی کے اللہ نور کو شکست دے کر۔ حلقہ این اے 262 سے کمال الدین مولوی فضل الرحمان صاحب کے کینڈیڈیٹ الیکشن جیت رہے ہیں محمود خان اچکزئی کے کینڈیڈیٹ کو ہرا کے۔ حلقہ این اے 263 سے ایم ایم اے کا کینڈیڈیٹ مولوی فضل الرحمان صاحب کا کینڈیڈیٹ محمود خان اچکزئی کو اٹ سیلف شکست دے رہا ہے، اور اے این پی جناب اس میں تیسرے نمبر پہ ہے۔ ایم ایم اے کا اسبت اللہ این اے 264 بی این پی کی پارٹی کے جو اس وقت 11 پارٹیوں میں سے ایک پارٹی ہے، اس کے جناب کینڈیڈیٹ کو شکست دے رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کے ایم ایم اے کے سید محمود شاہ نے 939 ووٹ سے انہی کی مکس اچار پارٹی پی ڈی ایم کی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ہرایا۔ اب جو تقریباً 95% سیٹیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہیں، وہ انہوں نے شکست دی نون لیگ کو، بی این پی کو، محمود خان اچکزئی صاحب کی پارٹی کو۔ اب ان سے پوچھو مولانا فضل الرحمان صاحب سے، وہ خدا کے بندے 2.25 سال سے رٹ لگائی ہوئی ہے دھاندلی دھاندلی دھاندلی، تو یہ دھاندلی کس نے کی اور کس کے ساتھ کی؟ اور تم لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دھاندلی کی ہے، اور الزام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر لگانے لگے ہوئے۔ پھر پی ٹی آئی نے 2013 کے اندر 4 حلقے کہے تھے کھولنے کو، کہ ٹیسٹ کیس کے طور پہ 4 حلقے کھول لو۔ انہوں نے جناب اس پہ ضد لگائی، بعد میں جناب دھرنے ہوئے، اس کے بعد یہ چاروں کے چاروں حلقے کھلے تھے، اور چاروں کے چاروں حلقوں میں سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن نے ری الیکشن کروایا تھا کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا جو موقف تھا اس کو اتھینٹیکیٹ کیا الیکشن کمیشن نے بھی، سپریم کورٹ نے بھی، اور ثابت ہوا کہ یار جو ہمارا موقف تھا وہ ٹھیک تھا۔ پھر ہم نے ہزاروں صفحات کا وائٹ پیپر، جس میں فارم 12 13 14 15 16 17
ان کی جتنی مال فنکشننگ اور بیڈ پریکٹسنگ تھی اس کی پوری ڈیٹیل کہ کس حلقے کے اندر کہ کس بوتھ میں ٹوٹل ووٹ جو ہے وہ 400 ہے اور وہاں پہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ جناب 6000 ووٹ لے رہا ہے. سرگودا کا نواز شریف صاحب کے حلقے کا ایک بوتھ کہ جہاں پر ٹوٹل 300 ووٹ ہے وہاں پہ جناب 5000 ووٹ لے کے جیت رہے ہیں جناب نواز شریف صاحب. اس طرح کے ہزاروں پروفز ہم نے الیکشن کمیشن کے اندر سبمٹ کروائے تھے. ان سے پوچھو کہ 2.25 سال میں کوئی ایک ڈاکومنٹ دھاندلی کے حوالے اسمبلی کے فلور پہ، اسمبلی کی کسی سٹینڈنگ کمیٹی پہ، الیکشن کمیشن کے آفس میں انہوں نے سبمٹ کروایا ہو اور ثابت کرنے کی کوشش کی ہو کہ یہ دھاندلی ہے. وجہ یہ تھی کہ دھاندلی تو ان کی آپس میں تھی، انہوں نے وٹا سٹا کیا ہوا تھا آپس میں ہی. اس نے اس کو ہرایا، اس نے اس کو ہرایا، اور الزام جناب عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی پہ. غصہ جناب، وہ اکثر میں کہتا ہوں کہ کھوتا مریا کھاریا تو سوگ وزیر آباد، ٹھیک ہے نا جی. اور بھائی تمہارا آپس کا لینا دینا ہے، تمہاری آپس کی دھاندلی ہے. غصہ پی ٹی آئی کے اوپر اور پی ٹی آئی کی حکومت پہ. تو آج یہ حقیقت میں نے آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز کے اندر ساری رکھی کہ دھاندلی ماندلی کا تو کوئی لینا دینا اور کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یورپی یونین کے مبصرین پوری دنیا کے اندر الیکشن کے حوالے سے سب سے اتھینٹک آبزرور اور مبصر جانے مانے جاتے ہیں. کسی ملک کے اندر بھی الیکشن ہوتا ہے، یورپی یونین کے مبصر جاتے ہیں، وہ پورا الیکشن جو ہے نا اس کو آبزرو کرتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں. یورپی یونین کے مبصرین نے اپنی متفقہ جو سبمیشن دی تھی ڈاکومنٹڈ 2018 کے الیکشن میں کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا سب سے آرگنائزڈ، فیئر اور شفاف الیکشن. پتہ نہیں یورپی یونین والے بھی شاید بنی گالا سے تعلق رکھتے تھے یا پی ٹی آئی کے سینٹرل آفس سے تعلق رکھتے تھے. تو ثابت یہ ہوا کہ دھاندلی واندلی کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. ورنہ ریٹ پٹیشنیں 11 جاری جانا وہ کرتی نون لیگ اتنی جناب سپرمین تھی ان الیکشنوں میں، اور یہ کہتے ہیں جی ووٹ چوری ہوا، ووٹ کو عزت دو اور ووٹر کو لتر مارو. ووٹ کو عزت دو اور ووٹر کو سانے ماڈل ٹاؤن میں 14 بندے دن دہاڑے مار دو، 90 بندوں کو جناب پیرالائز کر دو. یہ جو اتنے نعرے مار رہے ہیں ثابت یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ساری کی ساری سیٹیں وہ تمہارے کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھے، نہ پیپلز پارٹی اندرون سندھ کے اندر، نہ کراچی کے اندر، نہ سندھ کے شہری حلقوں کے اندر. تمہارے بلوچستان کے اندر تمہارے پاس کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھے. کے پی کے اندر تمہارا برا حال تھا، اور کے پی کے اندر